بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میم تھینک یو سو مچ. آنیسٹلی I don't have words to thank you کہ جب ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں تو تبھی ایسے اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. میم یہ مجھے بتا دیں کہ ایونٹ ہوتا تھا اسی طرح سے کالج میں ہفتہ طالبات منایا جاتا تھا، تو وہ دن جو ہوتے تھے وہ ہماری سب سے زیادہ خوشی تھی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز ہوتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ٹائم ہوتا تھا کہ جب ہم اپنی نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کر ان چیزوں کو یا اپنے ان سکلز کو، اپنے اس پوٹینشیل کو ہم اپنے ٹیچرز کے سامنے، اپنے جو فیلو اسٹوڈنٹس تھے ان کے سامنے رکھتے تھے کہ جو ہمارے اندر صلاحیتیں موجود تھیں. لیکن ان صلاحیتوں کو بھی نکھارنے میں جو اہم کردار ادا کرتے تھے وہ ہمارے اساتذہ کرام تھے. I am the most fortunate person in the world, اور یہ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میرے ایسے ٹیچرز تھے. Honestly مجھے آج بھی یاد ہے جب میں یہاں بیٹھی ہوں آ کے تو مجھے وہ مشاعرہ یاد آ گیا کہ جس کو کنڈکٹ میم طاہرہ اکرام، میم کنیز فاطمہ اینڈ میم ناہید اقبال، یہ ہماری 3 ٹیچرز تھیں جنہوں نے اس مشاعرے کو جو ہے کنڈکٹ کیا تھا. آپ لوگ کو میں بہت مزے کی بات بتاؤں اسٹوڈنٹس، میں کوئی اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتی. میں آپ کو اپنے بارے میں، اپنی اسکول لائف، اپنے کالج لائف، یونیورسٹی لائف، اس کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ آپ لوگ ابھی اسٹیج پر ہو کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو فیسنیٹ کرتی ہیں، بٹ یو شوڈ نو کہ لائف کی ریالٹی کیا ہے. ہمیں جو زندگی کے حقائق ہیں ان سے کبھی ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان حقائق کو، اس ریالٹی کو فیس کرنے کی طاقت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک ہمارا ایونٹ تھا اور اس میں جو ہے مجھے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سونپے گئے کہ آپ نے جو ہے وہ کمپیئرنگ کرنی ہے. اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک ہمارے گیسٹ آئے تھے تو ان کا نام جو ہے وہ مجھے میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا، چڑھ نہیں رہا تھا نام، اور میں بار بار اس اسٹیج پر ان کا نام غلط بولتی رہی. لیکن میرے انہی ٹیچرز نے میری اس غلطی پر مجھے بجائے اس کے کہ یہ لوگ مجھے ڈانٹتے اور مجھے کہتے کہ نہیں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس اگین، ٹھیک ہے، نو. جب مشاعرہ ہوا تو وہاں پر میم طاہرہ اکرام نے اپنے ساتھ مجھے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بولنا ہے اور آج آپ صحیح بولو گے اور آپ دیکھ لینا، کیونکہ میں بہت ڈری ہوئی تھی. میں کہا نو میم میں پھر غلطی کروں گی. انہوں نے کہا آپ نہیں کرو گے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ مشاعرہ ہمارے کالج کا سب سے بیسٹ مشاعرہ ہوا تھا اور اس میں بیسٹ کمپیئرنگ ہوئی تھی. تو دس از واٹ you get from your teachers actually. This is something, this is the confidence کہ جو آپ کو آپ کے ٹیچرز دیتے ہیں. آپ کے ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ میں کیا کچھ ہے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہو. آج کا ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اسٹوڈنٹس کا، ہم جو میں کہوں گی جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں بڑے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آگے سے بڑا سادہ سا جواب دے دیتے. ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، آپ تو اولڈ فیشن ہیں، آپ تو پرانے لوگ ہیں. نو، یہ بات یاد رکھنا بچوں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو. اپنے سے بڑوں کی عزت کرو گے، اپنے اساتذہ کا احترام کرو گے، تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز، وہ لوگ جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں
انہوں نے زندگی میں وہ کچھ دیکھا ہوتا ہے جو ابھی اس سٹیج پر آپ نے نہیں دیکھا ہوا. تو انہیں پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کی بات کو ضرور ذہن میں رکھا کرو. آج میں آپ کو بتاؤں، جب میم نے یہاں پر کہا نا کہ محترمہ سمابیہ صاحبہ، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کسی اسٹوڈنٹ کے لیے فخر کا مقام نہیں ہو سکتا کہ اس کے اپنے استاد جنہوں نے اس کو بنایا ہو، وہ جب آپ کی اتنی عزت سے آپ کا نام لے رہے ہیں. اس لیے شاید میں ایموشنل بھی ہو رہی ہوں تھوڑا، بٹ یہ کہ آئی فیل ویری پراؤڈ کہ آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف وقار النساء کالج. وقار النساء کالج کے تمام ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر، یا آج ہم اس اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنی عوام کے لیے بات کرتے ہیں، آج ہم اپنی عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہو اس کے لیے محنت کرو، نیت صاف رکھو اور اللہ سے مانگو. اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا. 3 چیزیں جو ایز اے اسٹوڈنٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ باندھ کر رکھو، جو زندگی میں نے اپنائی ہیں. پہلی بات، تعلیم نہیں، علم حاصل کرو، علم پر فوکس کرو. تعلیم اور علم میں بہت فرق ہوتا ہے، اس ڈفرینس کو تلاش کرو کہ وہ کیا ہے. علم حاصل کرو. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دنیا میں بلا مقصد نہیں بھیجا. اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے. وہ مقصد تلاش کرو اپنے اندر کہ وہ کیا مقصد ہے کہ جس کے تحت آپ دنیا میں آئے ہو. وہ کیا ہے کہ جس کے تحت آپ دنیا میں انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو، آپ دنیا میں اپنے ملک کو اپلفٹ کر سکتے ہو. وہ کیا صلاحیت ہے، وہ کیا مقصد ہے. تیسری بات، کوئی انسان دنیا میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر انسان برابر ہے. لیکن چھوٹا بڑا کہاں ہوتا ہے؟ اپنے عمل سے. آپ جو پریکٹیکلی کرتے ہو وہ آپ کو چھوٹا یا بڑا بناتا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایک دوسرے سے کم نہیں رکھا. اللہ نے آپ سب کو صلاحیتیں دی ہیں. ایک دوسرے سے مختلف صلاحیتیں ہوں گی لیکن موجود ہوں گی. تو اس لیے اپنی ان صلاحیتوں کو آگے لاؤ. یہ ڈر کر بیٹھنا، سمٹ کر بیٹھنا اور کانفیڈنس اپنا بحال نہ کرنا، یہ بات یاد رکھو کہ یہ آپ کے اساتذہ کی ناکامی ہے. اس لیے کیونکہ وہ جب آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، وہ جب آپ کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان تمام مواقع سے فائدہ اٹھاؤ، چاہے وہ نصابی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ غیر نصابی، یا اب تو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، تو وہ ہوں. اپنی زندگی میں اپنے ہر فیصلے کو عزت دو. جب تک آپ خود کو آن نہیں کرو گے نا، تب تک آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو آن یور سیلف. آپ کو اپنے آپ کو آن کرنا ہوگا. آپ کو یہ مان کر چلنا ہوگا کہ یس، میں اس دنیا میں، اس ملک میں، اس فیملی میں، اپنے ریلیشنز میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور طاقت دی ہے. جس دن بچوں آپ نے یہ بات سمجھ لی اور جس دن آپ نے خود کو آن کر لیا، اس دن یاد رکھنا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. آخری بات، 8 مارچ خواتین کا عالمی دن. عورت کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے یہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. دین اسلام وہ دین ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو وہ آزادی دے دی تھی، وہ حقوق دے دیے تھے کہ جس کے علاوہ آج ہمیں کسی اور حقوق کی یا کسی اور حق کی
اوکے میم. کسی اصل میں یہاں پہ پتہ ہے میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہے کہ سوری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 1400 سال پہلے آپ کو وہ حقوق دے دیے تھے کہ جس کی تلاش میں آج ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پھر رہی ہیں, گھوم رہی ہیں. اور خواتین کے حقوق کے نام پر آج جو ہماری کچھ لبرل خواتین جس طرح کے حقوق مانگ رہی ہیں, اس کی میں اور میرے جیسی بہت ساری خواتین ہیں جو مذمت کرتی ہیں. ہمیں ایسی کوئی آزادی نہیں چاہیے کہ جس میں ایک عورت کی عزت, اس کا تشخص, اس کا وقار, اس کی تکریم, اس پر کوئی حرف آئے. ہمیں کسی ایسے سلوگن کا ساتھ نہیں دینا کہ جن سلوگنز کی وجہ سے ہم عورتوں کو جو اللہ نے خوبصورت مقام دیا ہے, ایک ماں کا درجہ دیا, ایک بیٹی کا درجہ دیا, ایک بہن کا درجہ دیا, ایک بیوی کا درجہ دیا, تو یہ رشتے وہ رشتے ہیں یا یہ وہ حقوق ہیں جو اور کسی کے پاس نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھنا بچوں, یہ تمام بچیاں میری بات بہت غور سے سنیں گی کیونکہ یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. آج آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسے سبز باغ دکھاتے ہوں گے کہ آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں, آپ کے لیے میں 4 تارے توڑ کر لا سکتا ہوں, آپ کو میں زندگی کی ہر آپ کی خواہش پوری کروں گا, زندگی کی ہر سہولت جو ہے وہ میں. ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں ہر ایک کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ٹائم طے ہے, اللہ نے نکاح اور موت کا وقت جو ہے نا وہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن ایسی کسی بھی چیز یا کسی بھی بات کو کبھی اپنی زندگی میں شامل مت ہونے دینا کہ جو کل کو آپ کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. کیونکہ بیٹا آپ صرف اکیلے نہیں ہو جو ریپرزینٹ کر رہے ہو اپنے فیملی کو, آپ کے ساتھ